بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ پھر سخت ہو گیا، پاسداران انقلاب بھی ہرمز میں جہازوں کے گزرنے سے متعلق موقف پر قائم۔ ایران نے اپنے ہرمز سے گزرنے کے لیے پاسداران انقلاب کی بحریہ کے ساتھ کوارڈینیشن لازمی قرار دے دی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ایران سے رابطے کے بغیر آپ نے ہرمز کے لیے کسی بھی نئے بحری راستے کا اعلان ناقابل قبول اور انتہائی خطرناک ہوگا۔ پاسداران انقلاب گارڈ کا کہنا تھا کہ آپ نے ہرمز سے محفوظ گزرگاہ صرف ان مخصوص روٹس کے ذریعے ہی ممکن ہے جو ایران نے باقاعدہ طور پر مقرر کیے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ آپ نے ہرمز سے گزرنے کے لیے پاسداران انقلاب کی بحریہ کے ساتھ کوارڈینیشن لازمی ہے۔ ہدایت کی خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے امریکہ سے تل ابیب ایئرپورٹ خالی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ سے تل ابیب ایئرپورٹ خالی کرنے کی درخواست کرتے ہوئے امریکہ سے مرکزی بن گورین ایئرپورٹ سے ایندھن بردار جہاز ہٹانے کا مطالبہ کیے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکہ پہلے ہی بن گورین ایئرپورٹ سے 28 ایندھن بردار طیارے منتقل کر چکا ہے، تاہم اسرائیل نے اب مزید 20 فوجی طیارے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ موسم گرما میں شہری پروازوں میں خلل کا خدشہ ہے۔ امریکی ایندھن بردار جہازوں نے مسافر پروازوں کی آمد و رفت کو متاثر کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے امریکہ سے بن گورین ایئرپورٹ پر فوجی طیاروں کی تعداد بھی کم کرنے کی درخواست کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وینزویلا میں صدی کا بدترین زلزلہ۔ وینزویلا میں زلزلے سے بڑے پیمانے پر تباہی، درجنوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، جبکہ 10,000 سے زائد اموات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وینزویلا میں پے در پے زلزلے کے شدید جھٹکوں نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا دی اور ہزاروں اموات کا خدشہ ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق وینزویلا میں پہلا زلزلہ 7.1 شدت کا تھا، جس کے چند منٹ بعد ہی 7.5 شدت کا ایک اور زلزلہ آیا۔ زلزلہ مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے آیا، جس سے عمارتیں لرز اٹھی۔ رپورٹ کے مطابق زلزلے سے وینزویلا کے دارالحکومت کراکس سمیت مختلف شہروں میں درجنیں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں اور بڑی تعداد میں لوگوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ وینزویلا کی قائم مقام صدر نے زلزلے کو قومی سانحہ قرار دیتے ہوئے بتایا کہ کئی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ زلزلے سے کراکس کے مرکزی ایئرپورٹ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ زلزلے میں اب تک 32 افراد کی ہلاکت اور 700 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ حکومت کی جانب سے ہنگامی صورتحال کے اعلان کے بعد بڑے پیمانے پر امدادی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شمالی علاقوں میں بھی زلزلہ آیا، جس کی شدت 5.6 نوٹ کی گئی اور 10 لاکھ افراد کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے وینزویلا میں زلزلے کے باعث 10,000 سے 1 لاکھ کے درمیان اموات کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وینزویلا میں زلزلے سے ابتدائی رپورٹ اچھی نہیں، بڑی تعداد میں اموات ہوئی ہیں۔ امریکی اداروں کو فوری مدد کی ہدایات بھی کی جا چکی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کی طاقتور مسلم بلاک بنانے کی تجویز۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد قائم کرنے کے لیے ایک طاقتور مسلم بلاک کے قیام کی تجویز پیش کی ہے، جو مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے اور پورے خطے میں امن و استحکام بڑھانے کے قابل ہو۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق صدر مسعود پزشکیان نے اسلام آباد میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کے دوران خطے میں امن قائم کرنے اور ثالثی کے لیے تعمیری کوششوں پر پاکستانی حکومت اور عوام اور ملک کی عسکری قیادت کی تعریف کی۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ پاکستان کے سفارتی اقدامات مسلم ممالک کے درمیان یکجہتی کی اہمیت پر اس کے یقین کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات سیاسی، اقتصادی اور اسٹریٹجک سیکٹرز میں وسیع تر تعاون کے نئے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ اسلامی دنیا اہم سیاسی، اقتصادی اور انسانی صلاحیتوں کی حامل ہے، اس لیے مسلم ممالک کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی علاقائی بحرانوں کو حل کرنے اور مشکلات سے نکلنے کی صلاحیت کو مضبوط بنانے میں کردار ادا کر سکتی ہے۔
دوران ملاقات فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مسعود پزشکیان کو حالیہ مذاکرات اور ایک معاہدے پر دستخط کے بارے میں آگاہ کیا اور سینئر ایرانی حکام بالخصوص ایرانی صدر کی حمایت کی تعریف کی۔ انہوں نے عالم اسلام میں امن قائم کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ کسی بھی مسلمان قوم کو مصائب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یہ بھی کہا کہ ایران نے استقامت سے اسرائیلی حکومت کو ایک اہم پیغام دیا ہے اور اپنے حقوق کا دفاع کرنے میں کامیاب رہا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ استحکام فورس مراکش کا فوجی دستہ اسرائیل پہنچ گیا۔ مراکش کے فوجی افسران غزہ میں بین الاقوامی استحکام فورس کے لیے اسرائیل پہنچ گئے ہیں۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مراکشی فوج 18 جون کو جنوبی اسرائیل میں قائم انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے ہیڈ کوارٹر پہنچے ہیں۔ مراکش غزہ میں بین الاقوامی استحکام فورس میں شامل ہونے والا پہلا عرب ملک ہے۔ مراکش نے فروری میں غزہ میں پولیس اور فوجی اہلکار تعینات کرنے کا اعلان کیا تھا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ میں بین الاقوامی استحکام فورس کی تعیناتی کے حوالے سے اہم بیان سامنے آیا تھا۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حالیہ بیان میں کہا کہ مجھے توقع ہے کہ غزہ میں ایک بین الاقوامی استحکام فورس بہت جلد تعینات ہو جائے گی۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ غزہ کا معاملہ ابھی بہتر چل رہا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی طرف سے مسئلہ پیدا ہونے کی صورت میں طاقتور ممالک کا اتحاد رضاکارانہ طور پر مدد کے لیے تیار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قطر نے امن ہرمز پر ایرانی فیس منصوبے کی مخالفت کر دی۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا ہے کہ ان کا ملک امن ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر فیس عائد کرنے کے کسی بھی ایرانی منصوبے کی حمایت نہیں کرے گا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امن ہرمز میں بحری آمد و رفت کی بحالی کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان ہاٹ لائن کا قیام انتہائی اہم ہے۔ اس رابطے کا مقصد غلط معلومات کے پھیلاؤ اور کسی بھی ممکنہ اشتعال انگیزی کو روکنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بعض عناصر کسی بھی معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس لیے جہازوں کو موصول ہونے والی کسی بھی دھمکی کی ایران سے تصدیق ضروری ہونی چاہیے۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا کہنا تھا کہ اگر ایران آبِ ہرمز سے گزرنے پر فیس وصول کرنے کا کوئی مجوزہ ماڈل پیش کرتا ہے تو اسے اپنے موقف کے حق میں دلائل دینا ہوں گے، جبکہ قطر اس تجویز کا تفصیلی جائزہ لے گا۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ قطر اس منصوبے کی حمایت نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا تک قطر کی رسائی کے واحد اہم بحری راستے پر کسی دوسرے ملک کا کنٹرول قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ امید ہے آئندہ 30 روز کے دوران امن ہرمز میں بحری سرگرمیاں جنگ سے پہلے کی سطح کے قریب پہنچ جائیں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کی جانب سے ایران کو کوئی رقم نہیں دی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کو کوئی بھی رقم نہیں دی گئی اور نہ ہی منجمد فنڈ سے کوئی رقم جاری کی گئی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے حوالے سے مالی معاملات سے متعلق گردش کرنے والی تمام اطلاعات درست نہیں ہیں اور امریکی حکومت نے ایران کو کسی قسم کی ادائیگی نہیں کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کو کوئی رقم نہیں دی گئی اور نہ ہی ایران کے منجمد فنڈ میں سے کوئی رقم جاری کی گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران نے امریکہ کو آگاہ کیا ہے کہ امن ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر کسی بھی قسم کی فیس یا ٹول عائد نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امن ہرمز عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے ایک اہم بحری گزرگاہ ہے اور اس کے حوالے سے ایران کی جانب سے مثبت اشارے سامنے آئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کا جنوبی لبنان سے فوجیں واپس نہ بلانے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اسرائیل جنوبی لبنان سے اپنی فوجیں واپس نہیں بلائے گا، چاہے اس حوالے سے امریکہ کی جانب سے کوئی مطالبہ ہی کیوں نہ کیا جائے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کی موجودگی برقرار رکھی جائے گی اور ماضی جیسی سیکیورٹی صورتحال دوبارہ پیدا نہیں ہونے دی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل اپنی سرحدی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات جاری رکھے گا۔ ماضی میں سیکیورٹی زونز میں سڑک کنارے بم دھماکوں اور اسرائیلی فوجیوں پر حملوں کے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اسرائیل ایسے خطرات کو دوبارہ
جنم لینے کی اجازت نہیں دے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ جنوبی لبنان میں جاری اسرائیلی حملوں اور زمینی کارروائیوں کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے تقریباً 2 لاکھ افراد تاحال اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکے۔ واضح ہے کہ اسرائیلی وزیر دفاع کا یہ بیان ایسے وقت پر سامنے آیا جب جنوبی لبنان کی صورتحال اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی اور جنگ بندی کی کوششوں پر بین الاقوامی سطح پر توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اسرائیل کے اس موقف سے خطے میں کشیدگی کے مزید بڑھنے کے خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔